بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی المولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم، سورہ عصر کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی آپ حضرات کی خدمت میں، اور آج روز عاشور، ڈے آف عاشورہ آ گیا، جس دن کے لیے یہ پوری چاند رات سے اور آمادگی کی گئی تھی، وہ گھڑی آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے عصر کی قسم، والعصر، عصر کی قسم۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، زمانے کی قسم۔ بعض نے کہا کہ زمانہ تو ہے لیکن یہ عام زمانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو ان کی رسالت کا پیریڈ تھا، وہ اس سے مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اللہم صلی اللہ محمد جو امام زمانہ کا جو زمانہ ہوگا، جب دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اس زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ اس سے مراد عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب پرندے بھی جو دور نکل جاتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر اس سے مراد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے۔ اب اگر آپ ان ساری چیزوں کو بھی ملا لیں تب بھی کہیں پر کوئی اس میں تضاد نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر نماز عصر مراد ہے تو پھر جو نماز عصر کربلا میں ہوئی ہے، اس عصر جیسی نماز تو کائنات میں کوئی ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس آیت کو آپ کربلا کی روشنی میں سمجھنا چاہیں، یعنی اگر یوں آپ اس کی تشریح میں جائیں تو اشرے ہو سکتے ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ مختصر میں سمجھنا چاہیں تو یہ کربلا میں آپ کو چند منٹ کے اندر یہ آیت، یہ سورہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ نماز عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب آپ کربلا میں دیکھیے کتنا مجمع ہے، 32 لاکھ ہیں، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہیں، جو بھی ہیں، آپ 32,000 مانیے۔ وہ جو ادھر ہیں وہ کون ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، یہ سب گھاٹے والے ہیں، نقصان والے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مومن ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ کیسے مومن ہیں؟ کہ جب امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ
تو کیا کہا، مولا ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور اس کے بعد ہمارے لاشوں کو جلا دیا جائے اور ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، فرزند رسول اگر اس کے بعد بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم اپنی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایمان کی منزل ہے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک حبیب ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، کوئی ایک عباس ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی، کوئی ایک علی اکبر ہوتا بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن کربلا کی خوبی یہ ہے کہ ایمان کی منزل پر جسے بھی دیکھیے وہ کمال منزل کے اوپر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ جانے کیسے اصحاب چنے ہیں، یا اللہ نے حسین کے لیے کیسے اصحاب چنے ہیں کہ جہاں پر سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ امام حسین نے کس طریقے سے سب کو، یعنی قالب الگ الگ ہے، ایک روح میں ڈھال دیا ہے۔ تو یہ ایمان کی منزل ہے۔ اور عمل صالح، میں کہتا ہوں آپ پوری تاریخ اسلام دیکھ لیجئے کہ جیسی، اب اعمال صالح تو بہت سارے ہیں لیکن جو سب سے بڑا عمل ہے نماز، آپ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے جیسی نماز کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے پڑھی ہے، آپ کو کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ کیوں مثال کیوں نہیں ملے گی؟ نماز ایک اور ہوئی تھی، جنگ صفین میں بھی ہوئی تھی، مگر وہاں فرق کیا تھا؟ وہاں مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، صفیں قائم کرو۔ کربلا اس لیے الگ ہے کہ امام حسین نے نہیں کہا بلکہ ابو ثمامہ کہہ رہے ہیں۔ امام حسین اگر کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا چلو صفیں آراستہ کرو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، علی کا بیٹا تھا، یہ نماز کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ابو ثمامہ کہہ رہے ہیں مولا اول وقت نماز ظہر ہے، جی چاہتا ہے ایک مرتبہ آپ کے پیچھے نماز اور پڑھ لیں۔ پھر وہ جو صفین میں نماز جماعت ہوئی تھی، وہاں مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی ایک بڑا لشکر تھا، آدھا لشکر جنگ کرتا رہے، آدھا لشکر نماز پڑھ لے، پھر دوسرے نماز پڑھ لے، یہ ممکن تھا۔ وہاں بھی ابن عباس نے کہہ دیا تھا مولا کیسے نماز ہوگی، تیر برس رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا تھا پھر ہماری جنگ کا مقصد کیا ہے؟ لیکن یہاں ابو ثمامہ کہتے مولا اول وقت نماز ظہر ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پیچھے نماز جماعت اور پڑھ لیں۔ دیکھیے نماز جماعت اور پڑھ لیں، اتنا سننا تھا۔ امام نے کہا ابو ثمامہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، تم فرزند زہرا کو اول وقت نماز یاد دلا رہے ہو۔ نہیں امام کو تو یاد تھا، لیکن امام بتا رہے ہیں دیکھو میرا یاد رکھنا تعجب نہیں ہے، لیکن میرے اصحاب کا اس وقت میں بھی نماز کے اول وقت کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ لیکن جماعت کیسے ہو؟ اس لیے کہ بات تو بگڑ گئی تھی، جناب حبیب نماز سے پہلے شہید ہو گئے، اب ادھر سے جنگ جاری ہے، لیکن امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور امام جب کھڑے ہوئے اصحاب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ صحابی امام کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے چند صحابی تھے جن کو یہ مرتبہ ملا کہ امام پیچھے تھے، امام کا صحابی آگے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد ادھر سے تیر چل رہے ہیں، تیر آگے بڑھتا ہے، جس طرف سے تیر آتا ہے، کبھی ہاتھ بڑھاتے ہیں ہاتھ پر تیر لے لیا، کبھی سینہ بڑھایا سینے پہ تیر لے لیا، کبھی پیشانی کو بڑھایا پیشانی پر تیر لے لیا، تیر لگتے جا رہے ہیں، امام کی نماز ہوتی جا رہی ہے، تیر لگتے جا رہے ہیں، امام کی نماز ہوتی جاتی، یہاں تک کہ امام کی نماز مکمل ہوئی۔ لگتا یہ ہے کہ سعید یہ کہہ رہے تھے موت دیکھ میں خود تیرے استقبال کے لیے آگے آیا ہوں، لیکن موت ایک کام ضرور کرنا، میں حسین کا خادم ہوں، حسین کا غلام ہوں، ایک کام کرنا، اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ میرے مولا کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اور ادھر امام کی نماز مکمل ہوئی، امام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اور ادھر سعید نے کہا مولا ہمارا بھی سلام قبول کر لیجیے۔ امام آگے بڑھے، سعید کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، سعید تم نے حق وفا ادا کر دیا۔ ہاں عزادارو یہ کربلا تھی، اور اس کے بعد اب وصیت کی منزل کیا ہے؟ وصیت کی منزل یہ ہے کہ مسلم نے اوسجا کا آخری وقت ہے، اور امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں مسلم نے اوسجا کے سرہانے، جناب حبیب ساتھ میں ہیں۔ حبیب پوچھتے ہیں جناب مسلم سے کچھ وصیت ہے، کچھ تمنا ہے؟ کہا وصیت تو کرتا، لیکن اب وقت تمہارے پاس بھی نہیں ہے، میرے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اور اس کے بعد انگلی اٹھائی، اشارہ کیا امام حسین کی طرف، بس یہ وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ دیکھو جب تک تم لوگ زندہ رہنا، جب تک تم لوگ زندہ رہنا، فرزند زہرا پر کوئی زخم نہ آنے پائے۔ میں کہوں گا مسلم تم پر سلام، حبیب تم پر سلام۔ صبر کی وصیت امام حسین علیہ السلام فرما رہے، بہن زینب صبر کرنا، بہن زینب صبر کرنا، تم فاطمہ کی بیٹی ہو، علی کی لاڈلی ہو، میری بہن صبر کرنا۔ عزادارو بس میں نے عرض کیا نا کہ یہ پورا عشرہ تھا، یہ آج کے دن کے لیے تھا کہ ہمارے دل اس طریقے سے خالص ہو جائیں حسین پر رونے کے لیے، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے۔ آج ہم ایسے پیٹ پیٹ کے روئے جیسے عاشورے کو رسول اللہ روئے تھے، جیسے جناب فاطمہ زہرا رو رہی تھی۔ عزادارو ہاں ایک جملہ سن لیجئے، ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ایک طولانی حدیث ہے وہ، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ابن شبیب، جب کسی چیز پر رونا آئے تو میرے بابا حسین کی مظلومیت کے اوپر آنسو بہانا۔ میرے بابا کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوس فند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے شیپ کو ذبح کیا۔ حسین کون ہے؟ فرزند رسول۔ ذبح کیسے کیا گیا؟ جیسے گوس فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھوں، جب گوس فند کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے نا؟ کیا امام حسین کو کسی نے پانی پلایا تھا؟ سکینہ نے یہی تو پوچھا تھا جب معلوم ہوا بابا شہید ہو گئے، تو پہلا سوال یہ تھا کیا شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا؟ شہادت سے پہلے کیا بابا کو پانی مل گیا تھا؟ تو پہلے جانور کو پانی پلایا جاتا ہے، دانہ دیا جاتا ہے، لیکن حسین شہید ہو رہے ہیں بھوکے اور پیاسے۔ دوسرا شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو یہ مکروہ ہے کہ کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ رہا ہو۔ اگر ایک دو جانور ایک جگہ پہ ہو نا تو ایک جانور کو ہٹا دو، جب ایک ذبح ہو جائے اس کے بعد دوسرے کو ذبح کرو۔ میرے مولا امام حسین کو جب ذبح کیا جا رہا تھا، جناب زینب تلے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی تھی، حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزادار و شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو جو چھری ہو وہ تیز ہونی چاہیے، تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ لیکن میرے مولا حسین کو کند خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا، پتھروں پہ خنجر کو مارا گیا تاکہ حسین کو تکلیف زیادہ ہو۔ اے میرے مولا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گوس فند کی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا مطلب امام کے کہنے کا یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کوئی انسان اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ارے بے غیرتوں کا مجمع تھا، نبی کا نواسہ شہید کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا جو یہ کہتا
آزادارو، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، جناب زہرا کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ ملے۔ عاشور کا دن ہے، اب ظہر کی نماز تمام ہو گئی، اس کے بعد اب امام حسین علیہ السلام کبھی اکبر کو رو رہے ہیں، کبھی عباس کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی قاسم کے لاشیں کو اٹھا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کی میتوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے شیر خوار کو، دودھ پیتے بچے کو زمین کربلا کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد مالک سے کہا پروردگار جو کچھ حسین کے پاس تھا حسین نے سب تیری راہ میں دے دیا، مولا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، میرے معبود اب کچھ نہیں بچا۔ اب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے، بہن زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، اے رقیہ تم پر سلام، ام لیلہ تم پر سلام، سب کو سلام امام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں کہا اماں کی کنیز فضہ تم پر بھی سلام، حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے، امام جانا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے امام خیمے کے اندر ہیں، بیویاں اصرار کر رہی ہیں مولا نہ جائیے، آقا نہ جائیے۔ امام علیہ السلام سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روایت کہتی ہے امام نکلنے لگتے ہیں تو بیویاں صفیں بنا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور امام علیہ السلام ایسے نکلتے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ امام خیمے سے باہر آئے، اور آنے کے بعد اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا عباس کہاں ہو بھیا، بائیں دیکھا علی اکبر میرے لال کہاں ہو، حسین سوار ہونے کے لیے آیا، کوئی سوار نہیں کرو گے، کوئی سوار کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ امام کھڑے تھے، پیچھے سے آواز آئی بھیا یہ بہن حاضر ہے، زینب سوار کرے گی۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے، چلے مقتل کی طرف، چند قدم چلے تھے کہ جس رہوار پر حسین سوار تھے وہ گھوڑا ٹھہر گیا، وہ رک گیا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے نانا کی سواری مجھے مقتل تک پہنچا دے، یہ آخری سواری ہے حسین کی، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام فرماتے ہیں دیکھ تجھے واپس آنے کی بھی زحمت نہیں دوں گا، آگے بڑھ جا، لیکن گھوڑا نہیں بڑھا۔ تیسری مرتبہ جب امام نے کہا تو ایک مرتبہ رہوار نے قدموں کی طرف دیکھا، امام کی طرف دیکھا۔ اب جو امام نے نیچے نظر کی تو کیا دیکھا، 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور کہہ رہی میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جانا، اب تک جو مقتل میں گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا ہے۔ آزادارو امام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، ایک مرتبہ سکینہ کو لیا، کہا میری لاڈلی ہم تم سے رخصت ہو کے آئے تھے، بیٹی سکینہ تم کیوں آ گئی؟ کہا بابا آپ کو معلوم ہے آپ کی سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے بابا، بابا یہ بتائیے سکینہ آپ کے بغیر سوئے گی کیسے؟ امام نے کہا سکینہ آج تک کا دستور یہ تھا کہ تم میرے سینے پر سوتی تھی، علی اصغر ماں رباب کے سینے پر سوتا تھا، سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی، علی اصغر میرے ساتھ مقتل میں سوئے گا، تم اماں کے سینے پر سو جانا، اے سکینہ تم ماں کے سینے پر سو جانا۔ آزادارو اس کے بعد جناب سکینہ کہتی بابا اچھا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ کہا بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا بابا میں بار بار سن رہی ہوں یتیم ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہو گیا، بابا یہ بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدا نہ کہے کہ کسی بچے کو اپنے باپ سے یہ پوچھنا پڑے۔ ارے امام نے کیا کہا؟ میر انیس نے کہا امام نے فرمایا مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ ارے سکینہ نے کہا بابا پھر ایک کام کیجئے، آخری مرتبہ مجھے سینے سے لگا لیجئے بابا، بابا سینے سے لگا لیجئے۔ آزادارو امام رخصت ہوئے، ایک مرتبہ میدان میں آئے،
میدان میں آنے کے بعد اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آستینوں کو پلٹا، آواز دی، ظالمو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اب حسین میں طاقت نہیں بچی ہے؟ دیکھو حسین کی جنگ دیکھو۔ اب امام حملہ کہتے ہیں، روایت کہتی امام جب حملہ کہتے ہیں، ارے میمنہ پر حملہ کرتے ہیں، میسرہ سے ٹکرا جاتا ہے، میسرہ پر حملہ کرتے ہیں، میمنہ سے ٹکرا جاتا ہے، امام جنگ کرتے رہے۔ ارے یہ بے غیرت ظالم کہہ رہے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ ہمیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، جس کے سینے میں نیزے کی علی ماری ہے اسی علی اکبر کا واسطہ دے دے۔ حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ۔ امام بڑھتے رہے، ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادار و زخمی امام، ہر طرف سے فوجیں جمع ہوئیں، امام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ راکب دوش پیغمبر زین پر ڈگمگایا، حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ارے زمین پر تشریف لائے، نہیں زمین پر نہیں آئے۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس مظلوم کے اوپر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے لاشا تیروں کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ ارے وہ امام جو ابھی زندہ تھا، رمق حیات باقی تھی، اس امام کے اوپر سلام جو نہ زین پر تھا نہ زمین کے اوپر تھا۔ آزادارو، اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سنبھلے، اب بیٹھے ہوئے تھے حسین۔ ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد دائیں طرف سے حسین کے نیزہ مارا، حسین بائیں طرف گرے، بہت دیر تک گرے رہے، فوج کھڑی رہی، پھر بائیں طرف سے حملہ ہوا، کوئی سر پہ آ کے حملہ کرتا ہے، آزاداروں منزلیں گزرتی رہیں، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اب شمر لعین آگے بڑھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، بہت عرصہ گزرا ہے امام کی شہادت میں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو حسین کے گلے کو جا کے جدا کرے۔ فوج دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اور شمر آگے بڑھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ اب جب آگے بڑھا وہ الفاظ میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اوپر وہ نجس انسان نے اپنا قدم رکھا، ارے اب کیا گزر گئی ہوگی حسین کے اوپر۔ عزادارو، اور اس کے بعد اب امام کا سر سجدے میں ہے، اس طریقے سے امام کو کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلانا شروع کیا، جیسے ہی خنجر چلانا شروع کیا، عزادارو خنجر چلا، زمین کربلا کانپنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ارے فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ہاں عزادارو حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ عزادارو، اب تک جو کوئی شہید ہوتا تھا تو امام حسین اس کا لاشا لے کے آتے تھے، مستورات کو معلوم ہو جاتا تھا قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، اون محمد شہید ہو گئے، اب امام شہید ہوئے ہیں، خبر کون دے کہ حسین شہید ہو گئے؟ روایت کہتی ذوالجناح آگے بڑھا، جو کوئی امام کے قریب آتا ہے آگے آ جاتا ہے، حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنے تیر لگے کہ ذوالجناح گھوڑا ذوالجناح بن گیا۔ جب زخموں کی اس میں تاب نہ رہی تو ایک مرتبہ
آگے بڑھا، امام حسین علیہ السلام کے خون کو اپنی پیشانی پر لگایا، روتا ہوا ذوالجنا خیمے کی طرف چلا۔ ارے خیمے کے دروازے پر پہنچا، چیخ ماری، بیوی آگے بڑھی، مولا حسین آ گئے، لیکن کیا دیکھا؟ ذوالجنا کی پیشانی پر حسین کا خون ہے۔ ارے گھوڑا آ گیا، حسین نہیں آئے، سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، حسین